السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حیدر۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ اگر امریکہ بات چیت کرنا چاہتا ہے تو اسے خلوص کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ترجمان چینی وزارت تجارت۔ چھٹی کے پہلے روز ہی چین میں ریلوے سے 23.119 ملین ٹرپس ہوئے۔ جنوبی کوریا کے سابق وزیر اعظم ہان ڈیوک سو نے صدارتی انتخابات کے لیے بطور امیدوار اعلان کر دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے 2 مئی کو کہا ہے کہ چین نے دیکھا ہے کہ اعلیٰ امریکی حکام نے بارہا کہا ہے کہ وہ ٹیرف کے معاملے پر چین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امریکہ نے حال ہی میں چین کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے متعدد مواقع پر متعلقہ فریقوں کے ذریعے چین کو پیغام پہنچانے میں پہل کی ہے، چین جس کا جائزہ لے رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین کا موقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اگر وہ لڑنا چاہتا ہے تو چین آخری لمحے تک لڑے گا، اگر بات کرنا چاہتا ہے تو چین کا دروازہ کھلا ہے۔ محصولات اور تجارت کی جنگ امریکہ کی جانب سے یک طرفہ طور پر شروع کی گئی تھی، اور اگر امریکہ چاہے تو مذاکرات میں اپنے خلوص کا مظاہرہ کرے اور اپنے غلط طریقوں کو درست کرنے اور یک طرفہ محصولات کو ختم کرنے جیسے معاملات پر عملی مظاہرہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ امریکہ حال ہی میں ٹیرف اقدامات کو ایڈجسٹ کرنے کا پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ چین اس بات پر زور دینا چاہتا ہے کہ اگر امریکہ کسی بھی ممکنہ مذاکرات یا بات چیت میں اپنے غلط یک طرفہ محصولات کے اقدامات کو درست نہیں کرتا ہے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ امریکی فریق مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان باہمی اعتماد کو مزید نقصان پہنچے گا۔ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہاں تک کہ مذاکرات کی آڑ میں جبر اور بلیک میلنگ کی کوشش کرنا چین کے ساتھ تعلقات کا طریقہ نہیں ہے۔ 2 مئی کو عالمی یوم مزدور کی تعطیلات کا دوسرا دن ہے۔ تعطیلات کے پہلے دن نقل و حمل کے لیے اعلیٰ سطح کا آپریشن برقرار رکھا گیا اور ملک بھر میں ایک ہی دن میں ریلوے سے بھیجے گئے مسافروں کی تعداد ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ 1 مئی کو ریلوے مسافروں کا بہاؤ ریکارڈ رہا۔ قومی ریلوے سے 23.119 ملین ٹرپس ہوئے، جو ایک دن میں سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد میں ریکارڈ ہے۔ 2 مئی کو ریلوے سے 19.3 ملین ٹرپس کی توقع ہے، جبکہ 1636 مزید مسافر گاڑیاں بھی چلائی جائیں گی۔ صوبے میں مضافاتی علاقوں اور کم فاصلے کے لیے بذریعہ روڈ سفر مختصر ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق چین میں ہائی وے پر مسافر گاڑیوں کا اوسط یومیہ بہاؤ 55 ملین سے تجاوز کر جائے گا، جبکہ قومی سول ایویشن سے بھی 2.16 ملین ٹرپس کی توقع ہے۔ 1 مئی کو چین کی وزارت تجارت، چائنا میڈیا گروپ اور شنگھائی کی حکومت کے مشترکہ زیر اہتمام 2025 انٹرنیشنل کنزیومر سیزن اور چھٹے شنگھائی 5 شاپنگ فیسٹیول کا آغاز کر دیا گیا۔ سی پی سی کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری اور میئر گونگشنگ، نائب وزیر تجارت شینگ چھیوپنگ اور سی ایم جی کے ڈپٹی ڈائریکٹر وانگ شاؤ چین نے مشترکہ طور پر 2025 کے بین الاقوامی کھپت سیزن اور چھٹے شنگھائی 5 شاپنگ فیسٹیول کا آغاز کیا۔ تقریب میں چوتھا انٹرنیشنل کنزیومر سینٹر سٹی فورم بھی منعقد کیا گیا۔ نائب وزیر تجارت شینگ چھیوپنگ نے کہا کہ یہ سال انٹرنیشنل کنزیومر سینٹر سٹی کی تعمیر کا 5واں سال ہے اور اس حوالے سے مختلف عوامل میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ 2024 میں شنگھائی، بیجنگ، گوانچو، تھیانجن اور چونگ چھنگ میں صارفین کے سامان کی کل خوردہ فروخت ملک کا تقریباً 8واں حصہ تھی اور صارفین کے سامان کی درآمدی قیمت ملک کا نصف سے زیادہ تھی، اور ٹیکس ریفنڈ فروخت میں پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 1 گنا اضافہ ہوا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اجناس کی کھپت کو اپ گریڈ کرنے، خدمات کی کھپت میں توسیع کو فروغ دینے، متنوع کھپت کے منظر نامے میں جدت لانے، غیر ملکی تجارت، غیر ملکی سرمایہ کاری کو مستحکم کرنے اور کھپت کو بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا اور معیشت کی پائیدار بحالی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ تقریب میں سی ایم جی کی مصنوعات پر مبنی شنگھائی پویلین کا اجرا بھی کیا گیا۔ 5 شاپنگ فیسٹیول کے دوران سی ایم جی گوڈز پر لائیو نشریاتی سرگرمیوں کا ایک سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ 2025 کا بین الاقوامی کھپت سیزن وزارت تجارت سمیت 6 محکموں کی طرف سے چین میں خریدے کی سرگرمیوں کے سلسلے میں سے ایک ہے، جو ملک چھوڑنے پر ٹیکس ریفنڈ پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھریلو رہائشیوں
اور چین میں آنے والے سیاحوں کو دنیا بھر سے اچھی اشیاء خریدنے اور اعلیٰ معیار کی خدمات سے لطف اندوز کرنے میں مدد کرے گی۔ 1 مئی سے 2 مئی تک چائنا میڈیا گروپ نے بیجنگ کے چونگ چھون سائنس سٹی کے ساتھ بیجنگ ووکھا سونگ وانڈا پلازا میں CMG ورلڈ روبوٹ اسکلز کمپٹیشن کی تخلیق کار کانفرنس کا انعقاد کیا، جس نے بہت سے سیاحوں کو راغب کیا۔ مقابلے کے اہم تخلیق کار، ایونٹ کے شریک منتظمین کے نمائندے اور نیشنل اینڈ لوکل ہیومنائڈ روبوٹ انوویشن سینٹر، چائنا اکیڈمی آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، پیکنگ یونیورسٹی اور بیجنگ کی لیبارٹری آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکیورٹی اینڈ گورننس کے ویژنرز اکٹھے ہوئے۔ لیبر ڈے کی تعطیلات کے دوران اس سرگرمی نے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ثقافت کے مزید انضمام کو فروغ دینے، روبوٹ صنعت کی ترقی اور تعطیلات کی معیشت کو بڑھانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ CMG ورلڈ روبوٹ اسکلز کمپٹیشن کی مرکزی تخلیقی ٹیم نے تمام نمایاں روبوٹ کمپنیوں، جامعات کی ٹیموں اور ماہرین کو مدعو کیا، روبوٹ ٹیکنالوجی کو فروغ دینے اور انسانوں اور روبوٹ کے ہم آہنگ روشن مستقبل کے لیے مشترکہ کوششوں کی اپیل کی ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھانوم گیبریسس نے 1 مئی کو جنیوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم اپنی یادداشت میں عالمی صحت کی مالی اعانت میں بدترین بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک ترقیاتی امداد میں اچانک کٹوتی اور چیلنجنگ معاشی اور تجارتی ماحول صحت عامہ کے شعبے میں افراتفری کا باعث بن رہا ہے۔ ٹیڈروس نے نظر انداز کی جانے والی ٹراپیکل بیماریوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ بیماریاں 1 ارب سے زیادہ افراد کو متاثر کرتی ہیں، جبکہ غریب طبقہ اور پسماندہ آبادیاں اس سے زیادہ متاثر ہو رہی ہیں۔ لیکن ان بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جس قدر پیش رفت ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی۔ گزشتہ 20 سال میں دنیا بھر کے 26 ممالک کے 1.7 بلین افراد کا 3 ارب سے زیادہ بار علاج کیا گیا، لیکن امریکہ کی جانب سے فنڈ کی اچانک کٹوتی اور انخلا کے ساتھ ساتھ دیگر عطیہ دہندگان ممالک کی جانب سے بھی مالی اعانت نظر انداز کرنے کے باعث ٹراپیکل بیماریوں کی وجہ سے 140 ملین سے زیادہ افراد کے علاج میں تعطل پیدا ہوا ہے۔ ٹیڈروس نے تمام حکومتوں پر زور دیا کہ وہ غریب ترین اور پسماندہ افراد سے آنکھیں بند نہ کریں اور گزشتہ دہائیوں میں ہونے والی پیش رفت کو کمزور نہ کریں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ گلوبل وارمنگ اور علاقائی تنازعات طویل عرصے سے جاری ہیں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس سے انسانی صحت کو خطرات لاحق ہیں اور فوری ردعمل اور اقدامات کی ضرورت ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 2 مئی کو جنوبی کوریا کے سابق وزیر اعظم ہان ڈیوک سو نے قومی اسمبلی میں ایک پریس کانفرنس کی اور باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ 21ویں صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ ہان ڈیوک سو نے کہا کہ دنیا اس وقت بڑی تبدیلی سے گزر رہی ہے، بین الاقوامی نظم و نسق ٹھیک نہیں ہے اور جنوبی کوریا بھی افراتفری کا شکار ہے۔ سیاسی تبدیلی کے بغیر لوگوں کا ذریعہ معاش، معیشت اور سفارتی حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ انہوں نے انتخابی مہم کے 3 وعدے کیے ہیں: فوری طور پر آئین میں ترمیم کرنا، امریکی محصولات کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی اور تجارتی مسائل کو حل کرنا اور لوگوں کو متحد کرنا۔ ہان ڈیوک سو نے وضاحت کی کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی صدارت کے پہلے سال میں آئینی ترمیم کا بل تیار کریں گے، دوسرے سال میں آئینی ترمیم مکمل کریں گے، نئے آئین کے مطابق تیسرے سال صدارتی انتخابات کرائیں گے اور انتخابات کے فوراً بعد استعفیٰ دے دیں گے۔ ہان ڈیوک سو نے نشاندہی کی کہ امریکہ سے پیدا ہونے والا ٹیرف طوفان دنیا کے تمام ممالک کو درپیش سب سے اہم معاشی اور تجارتی مسئلہ ہے، اور وہ اس وقت امریکی حکومت اور زندگی کے تمام شعبوں کے ماہرین کے ساتھ فعال رابطے میں ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ معاشی اور تجارتی مسئلہ یقینی طور پر حل ہو جائے گا۔ گزشتہ سال 14 دسمبر کو جنوبی کوریا کی پارلیمنٹ نے صدر یون سیوک یول کے خلاف مواخذے کی تحریک منظور کی تھی اور ہان ڈیوک سو نے صدر کے طور پر کام کرنا شروع کیا تھا۔ اسی ماہ کی 27 تاریخ کو ہان ڈیوک سو کے خلاف مواخذے کی ایک اور تحریک منظور کی گئی۔ پھر رواں سال 24 مارچ کو جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے ہان ڈیوک سو کے خلاف مواخذے کا مقدمہ مسترد کر دیا تھا اور ہان ڈیوک سو نے وزیر اعظم اور قائم مقام صدر کے فرائض دوبارہ سنبھال لیے تھے۔ 1 مئی کو ہان ڈیوک سو نے قائم مقام صدر اور وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ وقار حیدر کو دیجیے اجازت۔